میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل اسباب میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ دعا کرتے بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے، بطور فارمیلٹی کے، لیکن اصل ہمارا دل اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا، یہ اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَوْ قَطِّعَنَّ عَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ دُونِي بِالْإِيَاسِ، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے میں اس کی امیدوں کو توڑ کے رکھوں گا، نہ امید کر دوں گا، نہ مراد کر دوں گا جو میرے غیر سے امیدیں لگاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، عجیب بات فرمائی، حدیث قدسی اَيَأْمَلُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ، کیا میرا بندہ میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں؟ جیسے کسی غیرت مند باپ کا بیٹا کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو غیرت مند باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا میرے جیتے جی تو اور سے مانگ رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے اَيَأْمَلُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ، کیا میرا بندہ اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، اور میں کریم ہوں، بخیل نہیں ہوں۔ اللہ کریم ہے نا، بخیل نہیں ہے، اللہ کریم ہے، دے دے کے تھکتا نہیں ہے، دے دے کے تھکتا نہیں ہے، جتنا چاہو مانگ لو، دے دے کے تھکتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس کو دلوں میں اتارے بغیر ہم دین پہ چل ہی نہیں سکتے، نہیں چل سکتے۔ اذان سن کے اگر گاہک آ گئے دکان نہیں چھوٹے گی، اگر رزاق اللہ کو نہ سمجھا ہوگا تو دکان نہیں چھوٹے گی، کبھی تکبیر اولا جائے گی، کبھی رکعت جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی۔ اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنے تو زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان جائے گی، مال لگایا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو آپ کی آنکھ حرام سے جھک ہی نہیں سکتی، جھک ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو جھوٹ بول کر، مال آتا ہوا دیکھ کر آپ سچ بول ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کہیں گے مال آنے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو آنے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ مال آئے گا تو اتنے سارے مسئلے حل ہوں گے، مال آئے گا تو اتنی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ حالانکہ مال اسباب کے، مال مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، مسائل تو کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے، اللہ حل کرتا ہے، اور وہ حل کرنے میں مال کا محتاج نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو بتائیے کون سے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا؟ کون سے بڑے ڈاکٹر نے، کون سے بڑے حکیم نے ان کا علاج کیا؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے ٹھیک کر دیا، اللہ سے مانگا۔ وَأَيُّوب، یاد کرو ایوب کو، ایوب یاد کرو ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب انہوں نے پکارا اللہ کو، پکارا، کتنا زبردست، کتنی اچھی تعبیر ہے یہ، نادا، پکارا اللہ کو، جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے نا، امی، اس کو پکارنا کہتے ہیں، اس کو پکارنا کہتے ہیں۔ امی، چوٹ لگ گئی، خون بہ گیا،
टांग में चोट लग गई, सर में चोट लग गई, तो वो चीखेगा अम्मी। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस तो अपना दुख बर्दाश्त करते रहे, पीते रहे, सहते रहे, पीते रहे, सहते रहे। 18 बरस के बाद एक बात पेश आ गई थी, वो सुनाऊंगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। एक बात पेश आई जिसकी वजह से दिल को ठेस पहुंची। जब दिल को ठेस पहुंची ना, चले वो भी सुन ले। एक दफा अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाई अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने आ रहे थे, उनकी इयादत करने आ रहे थे, तो किसी और के साथ आ रहे थे। तो आते आते जब करीब पहुंचे तो उनके भाई अपने दोस्त से कहने लगे, पता नहीं अय्यूब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। पता नहीं इसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये आवाज पहुंच गई अय्यूब अलैहिस्सलाम के कान तक। तो जब अपने ने ऐसी बात कह दी ना, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। अपने जब ताने देते ना, जब अपने एतराज करते ना, जब अपने उल्टी सीधी बातें करते ना, तो बड़ा दुख होता है। बड़े बड़े सब्र वालों के सब्र के पैमाने छलक जाते हैं, बड़े बड़े सब्र वालों के सब्र टूट जाते हैं जब अपने भी ताने देते, अपने भी अजीबो गरीब बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते। इसलिए जब भी इंसान बोले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व क़ुर्रत अयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन। व क़ाल तआला क़ुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। व क़ाल तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लम उबअथ लाआनन वलाकिन्नी बुइस्तु दाइयन व रहमह। व क़ाल अलैहि सलाम इन्न फिल जसदि लमुद्ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में हर इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर इंसान बुराई को बुराई समझता है और उससे बचना भी चाहता है। मगर अगर हम अमल के एतबार से देखें तो बुराई को बुराई जानकर भी हमसे बुराइयां हो जाती हैं, गुनाहों को गुनाह जानकर भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। हालांकि हम इस बात को समझते हैं कि बुराई बुरी है, गुनाह बुरा है। हर बुराई इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, हर गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आंख हराम देख लेती है, हमारी ज़बान हराम बोल लेती है, हमारे कान हराम सुन जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इंसान का अपना वजूद उसके कंट्रोल में नहीं है? ये अहम बात है। क्या इंसान का अपना वजूद उसके कंट्रोल में नहीं है? जब वो गलत को गलत समझता है फिर वो क्यों गलत करता है? जब वो बुराई को बुराई समझता है फिर वो क्यों बुराई करता है? बेटा, जब वो बुराई को बुराई समझता है तो वो क्यों बुराई करता है? जब वो
اللہ کی نافرمانی میں سمجھتا ہے کہ ہلاکت ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کا غصہ اور غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، پھر وہ کیوں اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ میرے دوستو، اس کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں ہمیں بتایا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی ہمارے حبیب بھی ہیں، ہمارے طبیب بھی ہیں، ہمارے معالج بھی ہیں، سارے عالم کے سارے انسانوں کے علاج کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ علوم دیے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ حکمت دی جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ عقل اور سمجھ دی جو دنیا کے کسی انسان کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ اگر کوئی اپنی عقل کے ترازو میں تول کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بیچارہ دھوکے میں ہے، وہ بیچارہ احمق ہے، وہ بیچارہ بے وقوف ہے، وہ بیچارہ پاگل ہے کہ جو اپنی عقل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے، اپنی سمجھ کو ان کی سمجھ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی کی عقل سب سے زیادہ، ہمارے نبی کی سمجھ سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا علم سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا رتبہ سب سے اونچا، ہمارے نبی کی شان سب سے اونچی۔ ہمارے نبی نے دنیا کے سارے انسانوں کی اس بیماری کا علاج تجویز فرمایا ہے، اور آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے، آپ نے اس کی تشخیص فرمائی ہے کہ انسان برائی کیوں کرتا ہے، انسان حرام کیوں دیکھتا ہے، انسان حرام کیوں بولتا ہے، انسان حرام کیوں سوچتا ہے، انسان حرام کیوں کرتا ہے، وہ کیوں اللہ کا کھا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے، جس کا کھاتا ہے نا اسی کا گاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، یہاں معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، یہاں معاملہ بالکل ہی الٹا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی آنکھوں سے، بولتے ہیں اللہ کی زبان سے، سنتے ہیں اللہ کے کانوں سے، اور اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، اگر دنیا کے سارے انسان اس کو گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری زندگیاں کھپ جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک انسان پر جو احسانات ہیں اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تم میرے احسانات کی گنتی بھی کرنا چاہو نا تو تم میرے احسانات کی تو گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ کہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کا معنی یہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کا غلہ کھاتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، اس کے آسمان تلے رہتے ہیں، اس کے سورج سے روشنی اٹھاتے ہیں، اس کے چاند سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں، اس کی سبزیاں کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ ایک مرض ہے۔ اس مرض کا علاج ہمارے نبی نے تجویز فرمایا ہے، اور اس مرض کی وجہ بھی ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں انسان کی آنکھ حرام کیوں دیکھتی ہے، انسان کی زبان حرام کیوں بولتی ہے، انسان کا دماغ حرام کیوں سوچتا ہے، انسان کا پیٹ حرام کیوں کھاتا ہے، انسان کا پیٹ حرام کیوں پیتا ہے، اور انسان کی زندگی میں نافرمانیاں کیوں آتی ہیں۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں الا، اے دنیا بھر کے انسانوں توجہ سے سننا، کہیں میری بات تم سے چوک نہ جائے، کہیں میری بات تم سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ الا، کان کھول کر سنو، وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل خراب ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت
اس سے اچھائیاں نہیں کرا سکتی. اس کا دل بگڑ جائے، اس کا دل بگڑ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر حرام نہ دیکھے. اس کا دل خراب ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حرام نہ بولے. اس کا دل خراب ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حرام نہ کمائے، حرام نہ کھائے، حرام نہ پیے. دل کی خرابی سے سارے وجود کی خرابی ہے، اور دل کے سدھار سے سارے وجود کا سدھار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. ان سارے نبیوں نے سب سے پہلی محنت یہی کی ہے. سارے نبیوں نے نبیوں کی محنتیں الگ الگ نہیں ہیں. آدم علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، اور نوح علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، لوط علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سارے نبیوں نے الگ الگ سبق نہیں سنایا. ان سارے نبیوں کا سبق ایک ہے. ان سارے نبیوں کا پہلا سبق ایک ہے. ان سارے نبیوں کا پہلا سبق ایک ہے. وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھاؤ، اپنے دلوں میں اس بات کو اتارو، اپنے دل کو اس بات کو منواؤ، اپنے دل کے اندر اس بات کو کوٹ کوٹ کے بھرو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق سے نہیں ہوتا. یہ یقین بن جائے تو دین پہ چلنا آسان ہے. یہ یقین نہ بنے تو دین پہ چلنا بڑا مشکل لگتا ہے. دین پہ چلنا ایسے مشکل ہے جیسے کانٹوں پہ چلنا، جیسے جھاڑیوں میں چلنا، جیسے سمندر میں بغیر کشتی کے چلنا. ایسے ہی دین پہ چلنا مشکل لگتا ہے. لیکن جب دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، دل کے اندر اللہ اتر جائے، اللہ کی ذات کا یقین اتر جائے، اللہ کی عظمت اتر جائے، اللہ کی بڑائی اتر جائے، اللہ کی کبریائی اتر جائے، اور دل اللہ پاک کی ذات سے متاثر ہو جائے تو پھر مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو بھیجتے ہی اللہ نے احکام نہیں بھیجے کہ شراب پینا چھوڑ دو، عورتیں بے پردگی کرنا چھوڑ دیں، ساری کی ساری عورتیں برقعے پہنے. اللہ نے یہ نہیں کہا 5 نمازیں پڑھو، یہ بھی نہیں کہا. یوں کرنا حرام ہے، یوں کرنا ٹھیک ہے، یوں کرنا ناجائز ہے، یوں کرنا جائز ہے. کوئی حکم نہیں آیا. 10 برس تک ہمارے نبی نے ایک ہی بول بولا ہے، ایک ہی دعوت دی ہے، ایک ہی رٹ لگائی ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ. اس بات کو کہو بھی اور اس بات کو دل میں اتارو بھی کہ کسی سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، حکومت سے نہیں ہوتا، حکومت والوں سے نہیں ہوتا، فوجوں سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا. سب بتاؤ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. جب انسان کا دل اللہ پاک کے غیر سے متاثر ہو جائے نا تو پھر وہ صحیح چل ہی نہیں سکتا، صحیح نہیں چل سکتا. اللہ کی تب مانے گا، اللہ کے نام پہ تب مرے گا اور مٹے گا. اللہ کے نام پہ جب قربان تب ہوگا جب اس کے دل میں اللہ ہی اللہ رہ جائے، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کوئی نہ رہے. اس لیے ہمارے نبی نے 10 برس تک اس بات کو کہا ہے، اس بات کو دہرایا ہے، اس بات کو بولا ہے، اس بات کی طرف بلایا ہے. لوگوں کسی سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا. اب جب ہمارے نبی نے یہ دعوت دی تو مکے کے کفار کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ دیکھو محمد کی باتیں عجیب عجیب ہیں. یہ کہہ رہا ہے کسی بت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. بھلا ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ یہی آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر دکان پہ بھی تو جانا پڑے گا نا. کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر نوکری بھی تو کرنی پڑے گی.
کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن آخر پیسے بھی تو چاہیے، آخر نوکریاں بھی تو چاہیے، آخر عہدے بھی تو چاہیے، آخر دولت بھی تو چاہیے، آخر کوئی وسیلہ بھی تو چاہیے، آخر کوئی ہیلا بہانہ بھی تو چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ جب کرنے پہ آئے گا، اللہ جب کرنے پہ آئے گا، اللہ جب کرنے پہ آئے گا تو اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب چھوڑ ہی دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی کھانا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی کھانا چھوڑ دینی ہے، پانی نہیں پینا، دوائی نہیں کھانی، اسباب کو نہیں اپنانا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے دل کا دھیان صرف اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، کسی اور طرف نہ ہو۔ اللہ سے ہوتا ہے، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے 30 پاروں میں سب سے زیادہ جس عنوان کو دہرایا ہے نا، جس سبق کو دہرایا ہے، جس عنوان کو دہرایا ہے، جس عنوان کو دہرایا ہے، سب سے زیادہ وہ عنوان یہ توحید کا عنوان ہے۔ توحید، یقین اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے اس کے واقعات بھی سنائے، ایسے ایسے واقعات سنائے جن واقعات سے اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمہارا رب بہت کچھ کر سکتا ہے، تمہارا رب بڑا طاقتور ہے، تمہارا رب بڑا کارساز ہے، تمہارا رب بڑا با اختیار ہے، وہ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا۔ حضرت مریم بڑی نیک تھیں، عبادت گزار تھیں۔ ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا اور ان کو گود لیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے یعنی خالہ کے خاوند لگتے تھے، انہوں نے ان کو گود لیا تھا، ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا گیا، اس حجرے میں سارا دن وہ عبادت کرتی تھی، سارا دن عبادت کرتی تھی۔ اچھا، جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بچی کی خیر خبر لینے کے لیے آتے تھے تو جب کبھی بھی آتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، تو وہ سوچتے تھے کہ میں تو لایا نہیں، تو شاید اس کی خالہ دے کر گئی ہوگی یا کوئی اور آ گیا ہوگا، تو یہ وہ سوچا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن جب وہ حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ اللہ کی شان، ان کے پاس وہ پھل رکھے ہوئے جن پھلوں کا باہر موسم ہی نہیں ہے۔ یعنی مثلا جنوری اور دسمبر کے مہینے میں سندھ والے آم رکھے ہوئے۔ اب دسمبر اور جنوری میں تو آم نہیں ہوتے نا، آم تو گرمی کا پھل ہے، تو سردی میں کیسے آئے گا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے انا لک ھذا، مریم یہ تو پھل کہاں سے لائی ہے؟ نہ جس کا موسم ہے، نہ وہ منڈی میں مل رہے، نہ ان کا موسم ہے، نہ ان کا سیزن ہے، تو یہ پھل تو کہاں سے لائی؟ تو وہ فرمانے لگی ھو من عند اللہ، وہ اللہ جو درختوں سے دیتا ہے، وہ اللہ جو سیزن میں دیتا ہے، اس اللہ نے مجھے بغیر درختوں کے، بغیر سیزن کے اپنے خزانے سے عطا فرمائے۔ ھو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں، اپنے خاص خزانے سے دیے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت زکریا نے ان کی یہ بات سنی تو ایک دم ان کے دل پہ دھچکا لگا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اولاد نہیں تھی ان کی، ان کو بڑی ٹینشن تھی اس بات کی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی شریعت کو سنبھال کر آگے اوروں تک پہنچاتا۔ کوئی وارث نہیں تھا ان کے رشتہ داروں میں، تو زکریا علیہ السلام کو پہلے یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اب میری شریعت کا کیا بنے گا، میرے اس دین کا کیا بنے گا، میری اس محنت کا کیا بنے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پتہ نہیں کون سنبھالے گا، میرے رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں، تو یہ ان کو ٹینشن تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا تو وہ کہنے لگے جب اللہ ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ اللہ مجھ بوڑھے کو کوئی نیک بیٹا بھی تو دے سکتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے جمعرات کا انتظار کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جمعرات کا انتظار کیا
چونکہ جمعرات کو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. آج بھی جمعرات ہے نا, آج بھی جمعرات ہے. جمعرات کو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور جمعرات کی عبادت بھی بڑی کارآمد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعرات آتی تھی, جب بھی جمعرات آتی تھی تو ہمارے نبی فرماتے تھے مرحباً بکی لیلۃ العتیق, اے دوزخ کی آگ سے آزادی کی رات تیرا آنا مبارک ہو. طوبى لمن عمل فيك خيرا وويل لمن عمل فيك شرا, بڑا مبارک ہے وہ شخص جو تجھ میں کوئی نیکی کرے اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تجھ میں بھی کوئی برائی کر بیٹھے. اور آپ فرماتے تھے کہ ہر جمعے کی رات کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 ایسے انسانوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتے جن پہ دوزخ کی آگ واجب ہو گئی تھی جمعے کی رات کو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمعے کی جو رات ہے نا, جمعے کی جو رات ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار بار آتی ہے, وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور سال میں ایک دفعہ بھی ایسے آتی ہے کہ سب کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آئی اور کب گئی. جمعرات تو یقینی ہے اور یہ بار بار آتی ہے, اس لیے فرماتے ہیں شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے جمعرات کی عبادت کرنا. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جمعرات کا انتظار کیا, جب جمعے کی رات ہوئی تو بیٹھ گئے اپنی جھولی پھیلا کر اللہ کے سامنے اور اللہ پاک کو اپنے حالات سنانے لگے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میری ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ گیا ہے. اے اللہ میں نے آج تک جتنی دعائیں آپ سے کی ہیں وہ ساری دعائیں آپ نے قبول فرمائی ہیں, لیکن اللہ میری ایک تمنا ابھی باقی ہے, ایک آرزو ابھی باقی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی نیک بیٹا دے دیں. اچھا, ابھی یہ دعا کر رہے تھے کہ دعا کرتے کرتے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا اللہ کہہ رہے آپ کو مبارکباد ہو, اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس کا نام آپ نہ رکھنا, اس کا نام اللہ نے رکھ لیا ہے. تو کہنے لگے اچھا مجھے کیسے ہو جائے گا؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ, بھلا مجھے لڑکا کیسے ہو جائے گا, میری بیوی بانجھ ہو گئی اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا تو مجھے کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کذالک قال ربک هو علی ہین, زکریا گھبراؤ نہیں, یہ بات آپ کے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن پڑھنے والے ایمان والے اس امت کے مسلمانوں کی ذہن سازی کی ہے کہ تمہارا رب بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے, تمہارا رب بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے. اس کی قدرت ان اسباب سے جڑی ہوئی نہیں ہے, یہ اسباب اس کی قدرت کے پابند ہیں لیکن وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. وہ جسے عزت دینا چاہے وہ جسے عزت دینا چاہے تو ذلت کے اسباب میں بھی اسے عزت دے سکتا ہے, وہ جسے زندگی دینا چاہے تو موت کے اسباب میں بھی اسے زندگی دے سکتا ہے, اور وہ جسے بچانا چاہے تو ہلاکت کے اسباب میں بھی اسے بچا لیتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ دل میں یہ بات اتر جائے کہ کرنے والا اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور میرے دوستو یہ یقین کہنے سے نہیں بن جائے گا, یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں بن جائے گا, میں کہوں اور آپ سننے سے نہیں بن جائے گا. اس کے لیے ان بولوں کو ہمیں اتنا بولنا پڑے گا کہ بولتے بولتے گھنٹوں سالوں ان بولوں کو بولنا پڑے گا, تب کہیں جا کر اس بات کو ہمارے دل میں جگہ ملے گی. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اتنا کہو کہ تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے. آج ہم جو کام کرنے والے, دعوت کا کام کرنے والے, قربانیاں کرنے والے, آج ہم بھی ان بولوں کو نہیں بولتے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے, اللہ کی باتیں نہیں کرتے, اللہ کا اس بات نہیں کرتے, اللہ کے غیر کی نفی نہیں کرتے. اس لیے اسباب سے متاثر ہیں, رشتہ داروں کی شادیوں کی وجہ سے روزے قربان ہو جاتے ہیں,
رشتے داروں کی شادیوں کی وجہ سے چلے قربان ہو جاتے ہیں، روزانہ کا جوڑنا قربان ہو جاتا ہے، دعوت کے تقاضے قربان ہو جاتے ہیں، تکبیر اولا فوت ہو جاتی ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا یقین بگڑا ہوا ہے. اور دل کا یقین اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ ابھی ہم نے اللہ پاک کو کہا ہی نہیں. اللہ پاک کو بھی کہا نہیں ہے ہم نے. جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس کی عظمت بیان کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اس سے ہونے کو بولیں گے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کچھ نہ پوچھو. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا احد احب الیہ المدح من اللہ. کسی کو اپنی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اپنی تعریف سے خوشی ہوتی ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اتنے خوش ہوتے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو نور سے بھر دیتے. لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا. صرف بتوں کی نفی نہیں کرنی، چونکہ بتوں کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے. بھائی جو مندر میں بت رکھے ہوئے ان کو تو ویسے ہی نہیں مانتے، تو صرف بتوں کی نفی نہیں کرنی، اپنی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کی نفی بھی کرنی ہے. اپنی دکان جس سے ہم اپنے آپ کو پلتا ہوا دیکھ رہے اس دکان کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی نوکری کی بھی نفی کرنی ہے. اور بلکہ سب سے زیادہ مشکل پتہ ہے کون سی نفی ہے؟ دکان کی نفی بھی آسان، جیب کے نوٹوں کی نفی بھی آسان، صدارت اور وزارت کی نفی بھی آسان، کرسی کی نفی کرنا بھی آسان، ساری دنیا کی نفی کرنا آسان. سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کی نفی ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے آپ کی نفی. ہلاکت میں ہے وہ شخص جو اپنے آپ کی نفی نہ کرے. اگر انسان نے ساری دنیا کی نفی کر لی لیکن اس کی انا ابھی باقی ہے، انا ابھی اس کی باقی ہے، تو ہر وقت اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، ہر وقت اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. آپ دیکھیے شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنی اس نے عبادت کی. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے، مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی. کتنی عبادت کی؟ 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی. اور 8000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اس نے اعتکاف کیا. 8000 برس، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. 8 لاکھ سال عبادت کی، 8000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اس نے اعتکاف کیا. ان ساری عبادتوں، مجاہدوں، قربانیوں کے باوجود بھی انجام کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے. مردود ہو گیا. کیوں مردود ہوا؟ پتہ ہے کیوں مردود ہوا؟ اس لیے کہ اس نے باقی تو سارے بت توڑ دیے تھے لیکن اللہ کا بت اس نے نہیں توڑا تھا. اللہ کا بت ابھی باقی تھا. چنانچہ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سب کے سب جھک جاؤ، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے، میں تو اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. آپ مجھے کیوں اس کے سامنے جھکا رہے ہیں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں؟ بس یہی اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی. آج ہم قربانی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اوقات بھی لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے بھی ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مارتے، اس بت کو نہیں توڑتے. اور تب تک ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک ہمارا دل اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے دل سے اللہ کا بت بھی ٹوٹ جائے. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ تو کام اس سے لے گا جو کہے گا میں تو کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، سب سے چھوٹا میں ہی ہوں، سب سے گھٹیا میں ہی ہوں.
آج ہم 4 دن تبلیغ میں لگاتے, 2-4 سفر کر لیتے, تھوڑی سی قربانی کر لیتے, روزانہ گشتیں ملاقاتیں کر لیتے, تو اوروں کو حقیق جاننا شروع کر دیتے. یہ تو بیچارہ کٹا ہوا ہے, یہ تو جڑتا ہی نہیں ہے. میرے دوستو, کامل یقین تو تب بنے گا جب انا کا بت بھی ٹوٹ جائے, یہ بھی نکل جائے, کچھ نہیں ہوں, جیسے ساری دنیا کچھ نہیں ہے ایسے میں بھی کچھ نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں, کسی کام کا نہیں ہوں. اور ہمارے بھائی صاحب ایسے ہی تھے, وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. ہمارے مولانا جمشید صاحب جب بیان فرماتے تھے تو بیان کے دوران کبھی کبھی, فجر کا بیان کرتے تھے جب, تو بیان کے دوران کبھی کبھی فرماتے تھے, بھائی سورے جاگ رہے, بھائی سورے جاگ رہے. مجمع کو جگانے کے لیے فرماتے تھے, بھائی سورے جاگ رہے. پھر فرماتے تھے, اللہ مجھے بھی جگا دے. تو ہمارے حاجی صاحب نے ایک دن سے فرمایا, مولی جمشید یہ تمہارا جملہ اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے اس جملے سے لگ رہا ہے کہ تم بڑے ہو, مجمع چھوٹا ہے, اور ہم بڑے نہیں ہیں, مجمع بڑا ہے, ہم تو چھوٹے ہیں. مجمع بڑا ہے, ہم چھوٹے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے دوستو, ساری دنیا کی نفی, سارے اسباب کی نفی, اپنے آپ کی بھی نفی, کوئی کچھ نہیں ہے. سب کچھ کرنے والا بتاؤ کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک ہے, تمہارا کام بنانے والا ایک ہے, تمہارا حاجت روا ایک ہے, تمہارا مشکل کشا ایک ہے, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, جب وہ ہے ہی اکیلا, جب وہی سب کچھ کرتا ہے, تو اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو, اس کی مانتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اللہ کہہ رہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو تم اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا, کسی حکومت سے نہیں ہوتا, کسی فوج سے نہیں ہوتا, کسی مال والے سے نہیں ہوتا, کسی فوج والے سے نہیں ہوتا, کسی طاقت والے سے نہیں ہوتا, اکیلا اللہ کرتا ہے. جب آپ ان بولوں کو بولیں گے اللہ پاک کو اچھے لگیں گے, اللہ پاک کو آپ پہ پیار آئے گا. ہمارے حاجی صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک وزیر اعظم آئے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وزیر اعظم صاحب آئے, کہنے لگے جی میں پاکستان میں نا اسلام لانا چاہتا ہوں, پاکستان میں اسلام لانا چاہتا ہوں, اسلام پھیلانا چاہتا ہوں. حاجی صاحب نے فرمایا تو نہیں لا سکتا اسلام, تو نہیں لا سکتا پاکستان میں اسلام. پاکستان میں تو اسلام اس وقت زندہ ہوگا جب پاکستان کا بچہ بچہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پھر اللہ پاک صرف بول نہیں سنے گا, بولنے کے بعد اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہ یقین اس کی زندگی میں بھی ہے کہ نہیں, اللہ یہ بھی دیکھے گا. کہتا تو ہے میرے سے ہونا, اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو بھاگتا ہے دنیا داروں کی طرف, مال والوں سے تعلق بناتا ہے کہ مال والوں سے تعلق بنے گا تو مال آئے گا, مال آئے گا تو کام بنیں گے. حکومت والوں سے تعلق بناتا ہے, سیاستدانوں سے تعلق بناتا ہے, زمینداروں سے تعلق بناتا ہے, خانوں سے نوابوں سے تعلق بناتا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات ہیں. ان سے تعلق بنے گا تو میرے بچوں کو نوکریاں بھی مل جائیں گی اور میرے بہت سارے پھنسے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں, جب اللہ سے ہونا کہنا ہے تو پھر ہر مسئلے میں, ہر پریشانی میں, ہر تکلیف میں توجہ بھی کہاں لے جانی ہے؟ کیوں جی کس سے مانگنا ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کی منت سماجت کرنی ہے؟ اللہ کی. اللہ سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. ہمارے حاج صاحب سے کوئی دعا کے لیے کہتا تھا نا تو کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے,
کہتے تم خود مانگو اللہ سے، کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ جی دعا کرانی ہے تو عبد الوہاب سے کراؤ، تو عبد الوہاب پہ یقین بنے گا، اللہ پہ تو نہیں بنے گا۔ دعا نہیں کرتے تھے، کہتے تم جا کے مانگو اللہ سے، اجتماعی عمل میں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے دعا کرو۔ ہمارے ایک ساتھی کو کینسر ہو گیا، تو ہم نے کہا جی ہمارے ایک شورا کے ساتھی ان کو کینسر ہو گیا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ فرمایا میں نہیں کروں گا دعا، تم گشت میں نکل کر ان کے لیے دعا کرو، گشت میں مانگی جانے والی دعا میری دعا سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر وہ دعا کر دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، بتاؤ ہمارا یقین کس پہ بنتا؟ سارے بتاؤ، ہائی صاحب پہ بنتا نا، اللہ پہ تو نہ بنتا۔ اللہ کرتا ہے اور سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، بزرگوں کی بھی سنتا ہے، ہم جیسے گروہ پاؤں کی بھی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جیسے میں تمہاری سنتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی تو میری سنا کرو نا۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، جب میں تمہاری سنتا ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں تو کوئی آواز آئے کہ اللہ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ملنے کا ٹائم ہے، کسی اور وقت دعا مانگو۔ کبھی آپ نے سنا ہے اسے؟ دن کو پکارو تو بھی سنتا ہے، رات کو پکارو تو بھی سنتا ہے، گناہ کر کے پکارو تو بھی سنتا ہے، نیکیاں کر کے پکارو تو بھی سنتا ہے۔ ساری دنیا جب سو جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، آخری نصف آدھا حصہ رہ جاتا ہے، ساری دنیا اس وقت سوئی ہوتی ہے، ساری کائنات میں سناٹا ہوتا ہے، ساری کائنات میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لاتے اور فرماتے ہل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی ہے دعائیں کرنے والا میں جو ہوں اس کی دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے ایسا جو اپنے گناہوں سے تنگ آ گیا ہو اور گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ روزانہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے زبردست بات کہی، کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کریم ہے دینے کے لیے تیار بیٹھے، کوئی ہے ہی نہیں مانگنے والا کس کو دے۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے میں جا رہا تھا اجتماع، بلوچستان کے اجتماع کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کٹے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بادام کا باغ تھا، بادام کا باغ تھا۔ تو میں نے کہا پھر اس کو کاٹ کیوں دیا ہے؟ کہ یہاں اصل میں بارش نہیں ہوتی، پانی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو ایسا فرمانے لگے تم تبلیغ والوں کو شرم نہ آئی جب یہ باغ کاٹا جا رہا تھا؟ تم تبلیغ والوں کو شرم نہ آئی؟ اگر تم سب کے سب اس علاقے والوں سے استغفار کرواتے اور ان کو دعاؤں میں لگاتے، اللہ اپنے خزانوں سے ان کو بارش دے دیتا، ان کے باغوں کے کاٹے جانے کی نوبت نہ تھی۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل اسباب میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ دعا کرتے بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے، بطور فارمیلٹی کے، لیکن اصل ہمارا دل اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا، یہ اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَوْقَطِّعَنَّ عَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ دُونِي بِالْإِيَاسِ، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے میں اس کی امیدوں کو توڑ کے رکھوں گا، نہ امید کر دوں گا، نہ مراد کر دوں گا جو میرے غیر سے امیدیں لگاتا ہے۔
फिर आगे अल्लाह ने अजीब बात फरमाई है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अजीब बात फरमाई। हदीस कुदसी, अयअमल अब्दी गैरी फी शदाइद व अनल हय्युल करीम, क्या मेरा बंदा मेरे गैर से उम्मीद लगाता है हालांकि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। जैसे किसी गैरतमंद बाप का बेटा किसी और के सामने अपनी जरूरत रखे और उसके सामने हाथ फैलाए, तो गैरतमंद बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो कहेगा मेरे जीते जी तू और से मांग रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है। अल्लाह कह रहे अयअमल अब्दी गैरी फी शदाइद व अनल हय्युल करीम, क्या मेरा बंदा अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपने मसाइल में, अपनी मुश्किलात में मेरे गैर से उम्मीद लगाता है हालांकि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, और मैं करीम हूं, बखील नहीं हूं। अल्लाह करीम है ना, बखील नहीं है। अल्लाह करीम है, दे दे के थकता नहीं है, दे दे के थकता नहीं है। जितना चाहो मांग लो, दे दे के थकता नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से होता है, अल्लाह पाक के गैर से नहीं होता। इसको दिलों में उतारे बगैर हम दीन पे चल ही नहीं सकते, नहीं चल सकते। अजान सुन के अगर गाहक आ गए दुकान नहीं छूटेगी, अगर रज़्ज़ाक़ अल्लाह को न समझा होगा तो दुकान नहीं छूटेगी। कभी तकबीर उला जाएगी, कभी रकात जाएगी, कभी जमात ही जाएगी, कभी जमात ही जाएगी। अल्लाह पाक से होने का यकीन न बने तो ज़कात निकालते हुए जान जाएगी, माल लगाया नहीं जाएगा। अल्लाह पाक से होने का यकीन न बनाया तो आपकी आंख हराम से झुक ही नहीं सकती, झुक ही नहीं सकती। अल्लाह से होने का यकीन न बनाया तो झूठ बोलकर, माल आता हुआ देखकर आप सच बोल ही नहीं सकेंगे। आप कहेंगे माल आने दो, बाद में तौबा कर लेंगे, अभी तो आने दो, बाद में तौबा कर लेंगे। इसलिए कि माल आएगा तो इतने सारे मसले हल होंगे, माल आएगा तो इतनी सारी परेशानियां दूर होंगी। हालांकि माल असबाब के, माल मसाइल के हल होने का जरिया नहीं है। मसाइल तो कौन हल करता है? अल्लाह हल करता है, अल्लाह हल करता है। और वो हल करने में माल का मोहताज नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो बताइए कौन से हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ? कौन से बड़े डॉक्टर ने, कौन से बड़े हकीम ने उनका इलाज किया? अल्लाह ने ठीक कर दिया। अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने ठीक कर दिया। अल्लाह से मांगा। वह अय्यूब, याद करो अय्यूब को, अय्यूब याद करो अय्यूब को। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, जब उन्होंने पुकारा, अल्लाह को पुकारा। कितना जबरदस्त, कितनी अच्छी ताबीर है ये। नादा, पुकारा अल्लाह को, जैसे बच्चा मां को पुकारता है ना, अम्मी, इसको पुकारना कहते हैं, इसको पुकारना कहते हैं। अम्मी, चोट लग गई, खून बह गया, टांग में चोट लग गई, सर में चोट लग गई, तो वो चीखेगा अम्मी। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस तो अपना दुख बर्दाश्त करते रहे, पीते रहे, सहते रहे, पीते रहे, सहते रहे। 18 बरस के बाद एक बात पेश आ गई थी, वो सुनाऊंगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। एक बात पेश आई जिसकी वजह से दिल को ठेस पहुंची। जब दिल को ठेस पहुंची ना, चले वो भी सुन ले। एक दफा अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाई अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने आ रहे थे, उनकी इयादत करने आ रहे थे, तो किसी और के साथ आ रहे थे। तो आते आते जब करीब पहुंचे तो उनके भाई अपने दोस्त से कहने लगे, पता नहीं अय्यूब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये आवाज पहुंच गई अय्यूब अलैहिस्सलाम के कान तक। तो जब अपने ने ऐसी बात कह दी ना, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा।
अपने जब ताने देते हैं ना, जब अपने एतराज करते हैं ना, जब अपने उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। बड़े बड़े सब्र वालों के सब्र के पैमाने छलक जाते हैं, बड़े बड़े सब्र वालों के सब्र टूट जाते हैं जब अपने भी ताने देते, अपने भी अजीबो गरीब बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते। इसलिए जब भी इंसान बोले ना, बोलने से पहले ईमान के तराजू में अपने बोल को तोले, उसके बाद बोले। बेधड़क नहीं बोलना चाहिए, बेधड़क नहीं बोलना चाहिए। ये ज़बान जो है ना, ये है, इसका साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी तासीर बड़ी शदीद है। जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, इसका साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी तासीर बड़ी जबरदस्त है। हज़रत अली का इरशाद है, जराहातुस सिनान लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तीरों के जख्म, नेज़ों के जख्म ठीक हो जाते, उनके निशान मिट जाते, लेकिन जबान से दिए हुए जख्मों के निशान ही नहीं मिटते, बाकी रहते। इसलिए कम से कम हम दीन का काम करने वालों को तो अपनी जबानों को कंट्रोल करना ही चाहिए। हमारी जबानें लंबी नहीं होनी चाहिए, हमारी जबानें बेकाबू नहीं होनी चाहिए, हमारी जबानें आवारा और आजाद नहीं होनी चाहिए। हमें तो सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए, हमारा ऐलान करने वाला भी क्या ऐलान करता है? हमारी और आपकी, दुनिया के सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह के हुक्मों में, अल्लाह के नबी के तरीकों में है। क्योंकि कहते हैं कि नहीं कहते? तो भाई बोलने में भी तो हुजूर का तरीका चाहिए। सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम हुजूर का तरीका नहीं है, सिर्फ पगड़ी पहन लेने का नाम हुजूर का तरीका नहीं है। बोलना भी वैसे जैसे हमारे आका बोलते थे, देखना भी वैसे जैसे हमारे आका देखा करते थे, चलना भी वैसे जैसे हमारे आका चला करते थे। हमारी जिंदगी का कोई काम हमारे नबी के तरीके से हटा हुआ होगा, अल्लाह पाक की मदद से महरूम हो जाएंगे, बरकत से महरूम, नुसरत से महरूम। हमारे नबी की सुन्नत है क्या? तवील संत, सीरत के अल्फाज, तवील संत, आप लंबा खामोश रहते थे। तवील संत, आप लंबा बोलते कम थे, खामोश ज्यादा रहते थे। तवील संत, लंबा खामोश रहते थे। ला यतकल्लम फी गैर हाजतिन कलामुहु फस्लुन, आप बगैर जरूरत के कभी भी नहीं बोलते थे। एक शख्स ने हमारे नबी से कहा, या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमा दे, कोई नसीहत फरमा दे। आपने फरमाया अगर कोई खैर की बात कहनी हो तो बोला करो, वरना हमेशा खामोश रहा करो। आपने उसको फरमाया अगर कभी बोलना पड़े ना तो खैर की बात कहना, अगर खैर की बात नहीं है तो खामोश रहना, इसके अलावा नहीं बोलना। तो जब भाई ने, अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाई ने अपने साथी से कहा, पता नहीं अय्यूब से कौन सा गुनाह हो गया है कि अब तक वो ठीक नहीं हो रहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा, टूट पड़ा और फरमाने लगे, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह बड़ी तकलीफ है, ठीक कर दे, बड़ी तकलीफ है, ठीक कर दे। अल्लाह ने फरमाया और खुद बिरजलिक हादा मुख्तसलन बारिदुन व शराब, पांव को जोर से जमीन पे मारो। पांव को जोर से जमीन पे मारा तो जमीन फट गई और प्रेशर के साथ पानी निकला, इतना जोरदार पानी निकला कि वो हौज की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह ने फरमाया हाजा मुख्तसलन बारिदुन व शराब, इसको पियो भी और इसमें नहाओ भी। जब उस पानी को पिया और उस पानी में नहाए तो बीमारी, बुढ़ापा भी खत्म हो गया। नौजवान खूबसूरत लड़के बनके बाहर आ गए। इस वाक़े से अल्लाह क्या बताना चाहते हैं कि किससे होता है? सब बताएं, जरा जोश से बताएं ना। अल्लाह का नाम ऐसे लेना चाहिए कि मजा आ जाए। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि उम्मत ने अल्लाह का नाम अजमत से लेना छोड़ दिया है। ये पुराने जितने बैठे हुए उन्होंने सुना होगा ना, भाई साहब अल्लाह का नाम कैसे लेते थे? अल्लाह ऐसे लेते थे कि जैसे बस अल्लाह का नाम लेके मर गए, बस इनकी जान निकल गई। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं जबल अबी कुबैस पे एक दफा चढ़ा, जबल अबी कुबैस पर एक दफा चढ़ा तो मैंने देखा
एक बुजुर्ग वहां खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथ यूं आसमान की तरफ उठाए हुए, यूं आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और कह रहे हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इतने जोर से कह रहे हैं कि मैंने कहा ये मर जाएंगे। फिर कहने लगे या रहमान या रहमान या रहमान। इतना कहा कि सांस टूट गया। मैंने कहा इनकी जान निकल जाएगी। फिर कहने लगे या रहीम या रहीम। फिर कहने लगे या रब या रब या रब। फिर कहने लगे या रब्बा या रब्बा, हाय मेरे रब हाय मेरे रब। कहते कहते सांस टूट गया। कहने लगे जब उन्होंने इतनी दफा अल्लाह को पुकारा, उसके बाद कहने लगे अल्लाह मेरा अनार खाने को दिल, मेरा अंगूर खाने को दिल कर रहा है, मुझे अंगूर तो खिला। मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, मुझे कपड़े तो अता फरमा। कहने लगे जो ही उन्होंने ये दुआ मांगी, पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा सारा एक अंगूर का टोकरा रखा हुआ है और एक नया जोड़ा रखा हुआ है। कहने लगे जो ही वो टोकरे के पास पहुंचे खाने के लिए, तो मैं भी पीछे छुप के देख रहा था, मैं भी बाहर आ गया। जब वो खाने बैठे तो मैंने कहा मैं भी अंगूरों में हिस्सेदार हूं। कहा वो कैसे? कहा आप दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था, तो मैं भी तो हिस्सेदार हो गया। कहने लगे जब मैंने अंगूर खाए तो इतने बड़े बड़े अंगूर। अच्छा, अंगूर जब बड़ा होगा तो उसमें बीज होगा। कहने लगे जब उस अंगूर को खाया तो उसमें बीज नहीं था। तो मैं समझ गया कि ये दुनिया के अंगूर नहीं है, ये जन्नत के अंगूर है। अच्छा, अंगूर जब खा लिए तो उसके बाद कहने लगे जब वो उनके पास 2 चादरें थी, एक नीचे पहनने के लिए, एक ऊपर ओढ़ने के लिए। जब वो 2 चादरें उठाई तो कहने लगे क्योंकि आपने मेरी दुआ पे आमीन कहा है और बकौल आप हिस्सेदार हैं, तो चले एक चादर आप ले ले, एक मैं ले लेता हूं। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह आपको मुबारक करे, कपड़े तो आप ही पहने, मैंने तो बस जन्नत के फल के मजे लेने थे, चादरें तो आप ही पहने। कहने लगे फिर आप जरा एक तरफ हो जाएं ताकि मैं कपड़े बदल लूं। उन्होंने पुराने कपड़े उतार दिए, नई चादरें ओढ़ ली। जब वो पुरानी चादरें लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो एक शख्स भागा भागा आया और कहने लगा ए अल्लाह के नबी के बेटे, ये कपड़े आप मुझे दे देना, ये कपड़े आप मुझे दे देना, बरकत के तौर पे मुझे दे दे। चुनाचे वो कपड़े उनको दे दिए। अच्छा, वो बुजुर्ग कहते मैं जल्दी भागा कि इसको जो कह रहे अल्लाह के नबी के बेटे, तो ये कौन है? तो वो तो जल्दी जल्दी निकल गए, लेकिन जिनको कपड़े दिए थे उनसे मैंने पूछा कि ये कौन थे? कहने लगे ये इमाम जाफर सादिक थे, इमाम हुसैन के पोते, नहीं इमाम हुसैन के परपोते, इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बेटे हजरत जाफर सादिक। तो बताइए सारे मसाइल का हल किसके पास है? अल्लाह के पास है। और अल्लाह पाक को साथ लेने के लिए, अल्लाह पाक को साथ लेने के लिए हमें उसको राजी करना पड़ेगा, उसकी मानना पड़ेगी। जो मैंने आयत पढ़ी ना, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू, तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा कारसाज एक है, तुम्हारा मुश्किल कुशा एक है, तुम्हारा हाजत रवा एक है, लिहाजा फलहु अस्लिमू, उसी की मानो, किसी और की ना मानो, उसी की मानो। वो जिस काम के करने को कहे उसको करो, वो जिस काम से मना करे उससे दूर रहो। जब तुम यूं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। हमारे भाई साहब फरमाते थे अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह को ऐसे राजी करो जैसे अल्लाह को हुजूर ने राजी किया है। अल्लाह काम बनाएगा और अल्लाह हुजूर के आमाल से काम बनाएगा, हुजूर के तरीके से काम बनाएगा। लिहाजा मुसलमान का तरीका क्या होना चाहिए? जब कभी भी कोई काम पेश आए, जब कभी कोई परेशानी पेश आए, जब कभी भी कोई काम करना हो, जब कभी कुछ करना हो, बोलना हो, सुनना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें मुसलमान ये देखेगा कि इसमें मेरे आका का क्या तरीका है। बस जब मुसलमान का ये जहन बन गया कि मैंने अल्लाह की माननी है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से माननी है, अल्लाह इसके साथ है। और बताइए जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ अल्लाह हो, उसको किसी और की जरूरत है? उसको किसी और की जरूरत है? उसको किसी हुकूमत वाले की जरूरत है? उसको किसी सदर की, किसी वजीर आजम की, किसी MP MNA की, किसी बड़े से बड़े खान की जरूरत है? उसको किसी की जरूरत है? जब उसके साथ अल्लाह है तो उसको किसी की क्या जरूरत है?
अल्लाह जिसके साथ हो गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे नबी हजरत अबू बकर के साथ गार के अंदर बैठे हुए, रात तो गुजर गई गार में। अब जब सुबह हुई तो मक्के के कुफ्फार ने देखा कि मोहम्मद निकल गए। उफ, अरे भाई पकड़ो इनको, कहां चले गए? चुनाचे मक्के के कुफ्फार ढूंढने निकले। एक पेरी को साथ लिया, वो जो पांव के निशाना जानते उनको साथ लिया। ढूंढते जबले सोर पे पहुंच गए और वहां देखा कि पांव के निशान तो यहां तक आ रहे हैं, लेकिन गार तो ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई जाए, क्योंकि गार के जाने का रास्ता ऊपर से नहीं था, नीचे से था। और फिर जो जाने का रास्ता था उसमें मकड़ी ने जाला भी दिया हुआ था, मकड़ी ने जाला बनाया हुआ था और कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे। अब वो वहां खड़े हुए बातें कर रहे, मोहम्मद यहां तक आए थे, आगे पता नहीं कहां चले गए, ये बातें कर रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये अंदेशा हुआ कि अगर इन्होंने नीचे को झुककर देख लिया तो फिर मुझे अपनी जात की तो परवाह नहीं है, लेकिन मेरे आका को तकलीफ देंगे, वो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। चुनांचे हमारे नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, लौ अन्ना अहदहुम नज़र तहत क़दमैहि लअबसरना, या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से किसी एक ने भी नीचे को झुककर झांक लिया तो ये तो पकड़ लेंगे, आपको तकलीफ देंगे, फिर क्या बनेगा। तो आप सलाम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, मा ज़न्नुका या अबा बकरिन बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर तेरा क्या गुमान है उन दो के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। तीसरा कौन हो? अल्लाह हो। उर्दू में कहते जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। किताबों में लिखा है कि हमारे नबी की सुन्नत ये थी कि जब कभी भी आप कहीं पड़ाव डालते, आराम फरमाते, तो एक सहाबी पहरेदार खड़ा रहता वहां पे। ऐसे ही आपके दरवाजे पर भी एक सहाबी खड़े रहते थे। अभी भी रियाजुल जन्नत में जाएंगे तो एक सुतून है, उसमें हरासा लिखा हुआ है, यानी पहरेदारी, यानी वहां पहरेदार खड़े होते थे। तो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमेशा एक गार्ड रहता था, आपके दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा रहता था। आप सफर में होते तो एक गार्ड आप पे खड़ा रहता था, आपकी निगहबानी करता था। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत उतारी, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ऐ मेरे नबी अब पहरेदार की जरूरत नहीं है, अब आपका पहरेदार खुद अल्लाह है, आपकी हिफाजत अल्लाह करेगा, आपकी निगहबानी अल्लाह करेगा। हमारे नबी का किताबों में लिखा हुआ है कि जब ये आयत उतरी आप घर से बाहर तशरीफ लाए, जो पहरेदार खड़े हुए थे, अब हमारा बस अब तुम चले जाओ, अब हमारा मुहाफिज अल्लाह है, अब हमारा मुहाफिज अल्लाह है। तो भाइयों, अल्लाह को राजी करने से काम बनेंगे और अल्लाह को राजी करना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, आपके तरीके से अल्लाह को राजी करना है। और फिर सिर्फ अपनी जात से राजी नहीं करना, बल्कि चूंकि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद किसी नबी ने नहीं आना, लिहाजा इस उम्मत के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पैगाम को लेकर सारी दुनिया में जाए, सारी दुनिया के सारे इंसानों को इसकी तरफ बुलाए, सारी दुनिया के सारे इंसानों को इस पे लाए। आज सारी दुनिया, यकीन जानिए, इतनी परेशान है कुछ न पूछे। और फिर इन सारे परेशानी में घिरे हुए मुसलमानों को इनकी नजरें हुकूमत की तरफ लगी हुई हैं, फौजों की तरफ लगी हुई हैं, एटमी ताकतों की तरफ लगी हुई हैं, मादी असबाब की तरफ लगी हुई हैं। हमारा काम यह है कि हम सारी दुनिया के सारे इंसानों को यह समझाएं कि ए दुनिया भर के इंसानों, जिन परेशानियों में गिरफ्तार हो, इन परेशानियों से तुम्हें कोई हुकूमत नहीं निकालेगी, कोई फौज नहीं निकालेगी, कोई एटमी ताकत नहीं निकालेगी, कोई दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इंसान नहीं निकालेगा। इन सारी परेशानियों से तुम्हें अल्लाह निकालेगा, और अल्लाह तब निकालेगा जब तुम अल्लाह के बन जाओगे, अल्लाह की मानना शुरू कर दोगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ जाओगे। तो भाई, सारी दुनिया के सारे इंसानों को इसकी दावत देना, ये मेरी आपकी हर मुसलमान की जिम्मेदारी
داری ہے. ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں اپنی ذات سے محنت نہیں کی. آپ بھی محنت کرتے رہے. آپ نے اپنے ساتھ محنت کرنے والا ایک مجموعہ تیار فرمایا. جس مجمع میں بچے بھی تھے, اس مجمع میں مرد بھی تھے, اس مجمع میں عورتیں بھی تھی, اس مجمع میں مالدار بھی تھے, اس مجمع میں غریب بھی تھے, اس مجمع میں پڑھے لکھے بھی تھے, اس مجمع میں ان پڑھ بھی تھے. یہ سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے, ایک سے بڑھ کر ایک تھے. اور یہ سب کے سب اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے. صحابہ اپنی جانیں بچانے والے نہیں تھے, بلکہ جانیں لگانے والے تھے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آتا تو کہا جاتا ارے آپ بھی نہ جائیں, آپ بھی نہ جائیں, ان کو جانے دیں. ہمارے زمانے میں تو وصولیاں کرنی پڑتی ہے نا, ایک ایک کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے, منت سماجت کرنی پڑتی ہے, لمبے لمبے مطالبے کرنے پڑتے. ہمارے نبی کے زمانے میں ایسے نہیں تھا. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک جملہ بولا جاتا تھا, یا خیل اللہ ارکبی, یا خیل اللہ ارکبی, اے اللہ کے سواروں سوار ہو جاؤ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہے. چنانچہ مجبور سے مجبور بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں. پاؤں سے لنگڑے تھے, بیچارے لنگڑے تھے, اتنے لنگڑے تھے کہ حضور نے فرمایا آپ جا کے کیا کریں گے, آپ کو اللہ نے چھٹی دی ہے, آپ واپس چلے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھٹی دی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اب وہ گھر گئے تو بیوی نے کہا اچھا عمر تو بھاگ کے آ گیا ہے, بچنا چاہتا ہے, موت سے ڈرتا ہے. بیوی نے ایسی باتیں کی کہ ایک دم غیرت آ گئی اور اونٹنی کو لیا, تلوار کو لیا اور ڈھال کو لیا اور اونٹنی کے بیٹھے اور چل پڑے اللہ کے راستے میں, اور بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. اب جب کفار سے لڑنے کا موقع آیا تو پاؤں تو لنگڑا تھا نا, تو صحیح طریقے سے دوڑ نہیں سکتے تھے, لیکن لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کے راستے میں دوڑ رہے تھے اور تلوار کو اٹھا کے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ, اللہ کی قسم, انی اريد ان امشی فی الجنت بعرجتی هذه, اللہ کی قسم میں اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں. یہ کہتے کہتے کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لنگڑے پاؤں کے ساتھ جان دے دی. اور معذورین نے بھی جانے دی, جو صحیح تھے انہوں نے بھی جانے دی. عورتوں نے بھی اپنے بچے پیش کیے, اپنے خاوند پیش کیے, عورتوں نے بھی قربانیاں دی, مردوں نے بھی قربانیاں دی. ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے ساری دنیا میں اسلام کو بلند کر دیا. جس اسلام کو ابو جہل نے مٹانا چاہا, ابو لہب نے مٹانا چاہا, امیہ بن خلف نے مٹانا چاہا, ابی بن خلف نے مٹانا چاہا, عقبہ ابن ابی معیط نے مٹانا چاہا, عبداللہ ابن ابی نے مٹانا چاہا, یہ سب کے سب اسلام کے دشمن, اسلام کو مٹانے والے تھے. اور یہ سب کے سب اپنی قوموں کے خان اور وڈیرے تھے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے ہمارے نبی کے نام کو اونچا کر دیا, ان کے دین کو دنیا میں زندہ کر دیا. آج ساری دنیا کی طاقتیں اس بات کا زور لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے دین کو مٹایا جائے, کس طرح سے مسلمانوں کو مٹایا جائے, کس طرح سے مسجدوں کو مٹایا جائے, کس طرح سے قرآن اور کلمے کو مٹایا جائے. لیکن میرے دوستوں, بے شک ہم کمزور ہیں, ہمارے ایمان بھی کمزور ہے, ہمارے یقین بھی خراب ہے, ہماری نمازیں بھی پھس پھسی ہے, لیکن یہ دین جس خدا کا ہے وہ خدا بڑا طاقتور ہے. اس لیے اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ اس دین کو ساری دنیا کے سارے دینوں پہ غالب کرے گا. اور ساری دنیا کے کافر اگر اسلام کے نور کو بجھانا چاہے تو نہیں بجھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کہہ رہے تم چاہے کتنی پھونکے مارو, تم چاہے کتنا اس کو بجھانے کی کوشش کرو, لیکن اللہ کا ارادہ اس نور کو ساری دنیا میں روشن کرنے کا ہے. میرے دوستو, دین تو دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا. کہو انشاءاللہ, دین تو دنیا میں زندہ, سب کہو دین تو دنیا میں زندہ, سب کہو دین تو دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا. افریقہ کے جنگلوں میں بھی دین زندہ ہوگا, یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی دین زندہ ہوگا, کفار کے ایوانوں میں بھی دین زندہ ہوگا.
دنیا کے چپے چپے پہ دین زندہ ہوگا. اس لیے کہ ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا یا فاطمۃ لا تخشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلۃ فإن الله بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله بعز عزيز أو بذل ذليل. بیٹی اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف نہ کر, اپنے باپ کی ہلاکت کا خطرہ نہ کر, اس لیے کہ اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا. وہ دین ابھی کچے پکے مکان میں پہنچا نہیں ہے, ابھی نہیں پہنچا, ابھی پہنچنا باقی ہے. تو اس لیے ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے. آج کے کفار کی طاقت سے متاثر ہو کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کی ایٹمی طاقتوں سے, آج کے میزائل والوں سے, آج کی فوجوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا, اس لیے کہ ہمارا جس رب پر ایمان ہے وہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں بھائی ہمارا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اللہ سب سے زیادہ زوراور ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے هو القاہر فوق عبادہ, تمہارا رب ساری کائنات پہ غالب ہے, ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ہے, اور ہم اس کی دعوت دیں ساری دنیا کے انسانوں کو, تو اللہ ساری دنیا میں ضرور دین کو زندہ کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذریعہ بن جائیں, ہم استعمال ہو جائیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے اور قیامت کے دن ہم اپنے آقا کو منہ دکھا سکے. جس دین کے لیے ہمارے نبی نے پتھر بھی کھائے, دانت بھی توڑوائے, پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, فاقے بھی اٹھائے, آپ کے گھر کے چولہے بھی بجھے. آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کتنی دکھوں کی زندگی گزاری ہے, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں, کن تنگیوں میں آپ نے زندگی گزاری ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے, ابو ہریرہ حاضر ہوئے, دیکھا کہ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے, تو ابو ہریرہ نے آپ علیہ السلام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مالی اراک تصلی جالسا, یا رسول اللہ مجھے کیا ہو گیا, میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہوں, آپ تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے, آپ تو عزیمت پہ ہمیشہ چلتے, تو آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے؟ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ خود نہیں بیٹھے, بھوک نے مجھے بٹھا دیا ہے. بتائیے اتنی بھوک ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا, حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں, وجہ کائنات ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میں ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے یہاں تک لے آیا ہوں, فرعون سے چھڑوا کے, اے اللہ اب ان کو گھر کہاں سے دوں, 6 لاکھ آدمی, ان کو گھر کہاں سے دوں, ان کو کھانا کہاں سے دوں, 6 لاکھ آدمی کو کتنا کھانا چاہیے, کتنا سالن چاہیے, کتنی روٹی چاہیے, کتنا پانی چاہیے, کتنے گھر چاہیے, ان کو میں گھر کہاں سے دوں, ان کو میں سایہ کہاں سے دوں, ان کو کھانا کہاں سے دوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر, موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے 40 برس, 1-2 دن نہیں, 40 برس مسلسل بنی اسرائیل کے لیے چھت کا انتظام بھی کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, جو ہی سورج آتا, جو ہی سورج نکلتا, ایک دم بادلوں کا ایک بہت بڑا لینٹر بنی اسرائیل کے اوپر چھا جاتا, ایک چھت چھا جاتی, چھتری چھا جاتی. 6 لاکھ آدمیوں کے سائے کا اللہ روزانہ انتظام کرتے, 40 برس مسلسل, 40 برس مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور اللہ نے ان کو بٹیر بھی کھلائے, مٹھائیاں بھی کھلائیں. آسمان سے دسترخوان اترتے تھے, اس پہ بھنے ہوئے بٹیر بھی ہوتے تھے اور مٹھائیاں بھی ہوتی تھیں. اور یہ 1-2 دن نہیں ہوا, 40 برس ہوا, 40 برس ہوا. بتاؤ جس موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے 40 برس تک کھانا اتر سکتا تھا, پانی اتر سکتا تھا, اور بٹیر اتر سکتے تھے, مٹھائیاں اتر سکتی تھی, کیا ہمارے آقا کی دعا سے آسمان سے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھی؟ حضرت فاطمہ کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھی, حضرت امام حسن حسین کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھی. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوتے تھے, اور آپ علیہ السلام خود بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوتے تھے, آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ کام کرنے والوں کو
इन हालात में भी काम करना पड़े तो काम छोड़ना नहीं है, काम हमें करना है। तो वही क्या ख्याल है, तैयार है इंशाल्लाह? तैयार है इंशाल्लाह? तो पूरी जिंदगी इस काम को अपनी जिंदगी का मकसद बना के करने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? जरा हाथ के इशारे से बताएं। सारे तैयार हैं ना इंशाल्लाह? आज तक जो हमसे इस मेहनत में कोताही हो गई उस पर तौबा करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहला तकाजा यह है कि भाई आप में से जिनके 4 महीने नहीं लगे वो हिम्मत फरमा के बताओ, सुबह से 4 महीने के लिए नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है? और जिन पुरानों के चिल्ले रहते वो चिल्ले के लिए बताएं, हिम्मत फरमा के 4 महीने के लिए 40 दिन के लिए अल्लाह की जात पे भरोसा